بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل. امید ہے سب آپ خیریت سے ہوں گے. آج کل جو بہت بڑا ایک ایشو چل رہا ہے بنگلہ دیش کے اوپر، تو ہم نے اس ایشو پر تھوڑا فوکس کرنے کے لیے اپنے ساتھ مدعو کیا ہے محمد شعیب فاروقی کو. تو میں ان کو مدعو کروں گا، پلیز شعیب بھائی مجھے جوائن کریں آ کے. جی السلام علیکم شعیب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. بہت یہ شعیب بھائی، آج کل آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا کہ کافی بہت زیادہ ایشو یہ کریز ہوا ہے بنگلہ دیش کے اوپر، اور کافی جو ادھر جو حالات ہیں وہ بہت ہی ٹھیک چلے گئے ہیں. تو اسی پر ہم آج ان سے بات کریں گے. تو سب سے پہلے میں سٹارٹ لوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو اس کی اصل وجوہات کیا ہے، ہسٹری کیا ہے اس کے پیچھے. اچھا، سب سے پہلے تو ہمیں جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو جاننے سے پہلے ہمیں ہسٹری کا پتہ ہونا ضروری ہے. جی جیسے کہ آپ سب کو پتا تھا کہ 1971 سے پہلے بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا، مشرقی پاکستان جاتا جاتا. تو 1971 کے اندر جب یہ الگ ہوا تو وہاں پہ مکتی بانی ایک تنظیم تھی جنہوں نے اس کو الگ کرنے کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا. جی تو ان مکتی بانیوں میں سے جو لوگ جن بنگلہ دیشیوں نے ان مکتی بانیوں کا ساتھ دیا ان کو فریڈم فائٹرز کا نام دیا گیا. تو فریڈم فائٹرز جو تھے ان کے لیے کچھ سرکاری جو نوکریاں تھیں ان کے اندر کچھ کوٹا رکھا گیا. 33% آئی تھنک کوٹا رکھا گیا کہ جو کہ ان کے لیے تھا. اور یہ چلتے 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 ان کی آگے سے اولادوں کے لیے، پھر ان کی اولادیں، اور اب ان کے پوتے پوتیوں کے لیے بھی یہ جو تھا یہ کوٹا سسٹم چلنا آ رہا ہے. جی اور اسی کو لے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ تقریباً کو 58%، یہ 56 یا 58% کوٹا بنتا ہے جو کہ کوٹا سسٹم کے اوپر جاب ہے. جی اور تقریباً کو مطلب 43% یا 44% جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر جاب ملنی ہے. تو اسٹوڈنٹس اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے. سو شعیب بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہائی پاور انوالو تھی، پولیس یا پھر کوئی آرمی میں سے کوئی لیڈرشپ ان کی انوالو تھی کہ نہیں؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یار یہ دیکھا جائے کہ کبھی بھی اتنے بڑے لیول کے اوپر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کر لیتے. ظاہری سی بات ہے آپ کے ساتھ پولیٹیکل جو ہے وہ پاور بھی انوالو ہوتی ہے، آپ کے ساتھ ملٹری پاور بھی انوالو ہو سکتی ہے. تو بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملٹری پاور انوالو تھی. اور اگر بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں، ہسٹری بھی دیکھیں، تو شیخ حسینہ واجد یا جو شیخ مجیب الرحمان ہے ان کی جو فیملی کے ساتھ ملٹری کی آپس میں اتنی زیادہ بنتی رہی تھی. جی وہ ایک الگ بات ہے کہ اس دفعہ جو شیخ حسینہ واجد حکومت میں آئی وہ ملٹری کی ہی مدد سے آئی. لیکن ملٹری نے ابھی ریسنٹلی جب شیخ حسینہ واجد نے ان کے اوپر اٹیک کا حکم دیا تو ملٹری کے چیف تھے انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی قوم کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کر سکتا. ایک اور بات کہ جو ان کی پی ایم تھی شیخ حسینہ واجد، انہوں نے جو طلباء پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو دہشت گرد بھی قرار دیا. تو کیا اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ اس چیز کو سن کر جو ان کے طلباء تھے وہ زیادہ بھڑک اٹھے یا صرف کوٹا سسٹم کی وجہ ہوگی؟ اکثر یہ بات یہ ایک عام سا ایک فارمولہ ہے. جی یہ ہمارے جو ایشین ممالک ہیں، پہلے یورپین ممالک کے اندر بھی تھا لیکن اب وہ لوگ پورے سمجھدار ہو گئے ہیں. تو یہ ایشین ممالک کے اندر ایک فارمولہ ہے کہ اگر کوئی حکومت کے خلاف بولے تو اسے دہشت گرد ڈکلیئر کر دے. بس میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر 3 طرح کی جو کارڈ ہے نا وہ استعمال کیے جاتے رہے ہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے: مذہب کارڈ، عورت کارڈ، اور یہ دہشت گردی کا کارڈ. آپ کسی کے خلاف بولیں گے، کسی اعلیٰ لیڈران کے خلاف بولیں گے تو آپ کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جائے گا. تو بالکل جب انہوں نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ان کو، تو اس کے بعد سے ان کے جو ریئیکشن ہے وہ زیادہ خطرناک آئے. اور جب انہوں نے ان کو کہا کہ یہ رضاکار ہیں، وہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی جب سے شیخ حسینہ واجد نے اپنا ریزائن دیا اس سے 3 دن پہلے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ رضاکار ہیں، عوام کو چاہیے کہ ان کو کچل دے. جی تو
الٹیمیٹلی شیخ حسینہ واجد اپنی عوام کو ہی عوام کے خلاف لڑانا چاہتی. اب اگر ہم رضاکار کی بات کریں تو رضاکار ایک اگر ہم ہسٹری کے اندر جائیں تو رضاکار بنگلہ دیشی زبان کے اندر ایک گالی کو سمجھا جاتا ہے. وہ کس طرح؟ ویسے تو رضاکار پرشین لینگویج کے اندر ایک پرشین لینگویج کا لفظ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مددگار کا مطلب لیا جاتا ہے. لیکن جو بنگلہ دیشی زبان ہے اس کے اندر اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب فریڈم فائٹرز جو تھے ان کے خلاف بھی یہ قوت استعمال ہو رہی تھی جو کہ پاکستانی فوج کو سپورٹ کر رہی تھی. اور ان کے ٹرائل ابھی 2022 تک ان کے ٹرائل چلتے رہے ہیں, ان کو پھانسیاں ہوتی رہی ہیں. یہ جماعت اسلامی بہت اون پر کیا ان کو, تو وہ رضاکار ان کو کہا جاتا ہے. تو شیخ حسینہ واجد نے ان کو رضاکار بھی ڈکلیئر کر دیا تھا جو اسٹوڈنٹس تھے. تو جی شیخ بھائی ابھی ہم بتائیں آپ کے جو کرنٹ سچویشن ہے اس وقت, اب کیا حالات ہے ادھر بنگلہ دیش میں, اس بارے میں تھوڑا بحث کریں. اچھا, ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ عبوری حکومت انہوں نے قائم کر دی ہے. عبوری حکومت قائم کرنے کے بعد جو وہاں پہ جو نوبل انعام یافتہ تھے ڈاکٹر محمد یونس, ان کو عبوری حکومت کا سربراہ بنا دیا گیا, عبوری وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ 2 اسٹوڈنٹس لیڈر تھے, ان کو ایک ناہید اس طرح کا نام ہے ناہید اسلم, اور ایک اور ہے ان کو وہاں کا مشیر بنا دیا گیا. اور اس طرح ایک نہ ایک اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے ایک عبوری حکومت کا بنا دیا گیا. لیکن اب لیٹس سی آگے دیکھیں کیا بنتا ہے, آگے کس طرح کی حکومت آتی ہے. اور ہاں, شیخ حسینہ واجد کا آج کا بیان جو آیا ہے ان کے بیٹے کا کہ وہ شیخ حسینہ واجد اب کچھ دنوں تک واپس آئیں گی بنگلہ دیش, بیکاز الیکشن ہونے والے ہیں وہاں پہ دوبارہ سے, اور وہ الیکشن میں حصہ لینے دوبارہ واپس آئیں گے. نہیں, جہاں تک الیکشن کی بات ہے جو ہمارے سننے میں آئی ہے کہ ان کی آرمی نے بات کری ہے کہ وہ ان کی جو پارٹی ہے شیخ حسینہ واجد جی اس کے بغیر الیکشن ہوں گے. اور دوسری بات جو یہ ہے کہ ابھی وہ بھارت میں مقیم ہے, آپ کو پتہ ہے, تو نہ ان کو برطانیہ نے انویٹیشن جو انہوں نے دیا تھا, ویزا دیا تھا, وہ ڈکلیئر کر دیا, اسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. برطانیہ کا ویزا بھی ریجیکٹ ہوا ہے, اس کے بعد یو ایس اے کا ویزا بھی ریجیکٹ ہوا ہے. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے کہ وہ نہیں جا سکتی باہر ابھی, یا پھر امریکہ کے یا پھر برطانیہ کے کچھ اپنے مفاد ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا بھائی, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ کوئی بھی اپنے گلے یہ وہ نہیں لینا چاہتا, بیکاز امریکہ کے اپنے ایشوز چل رہے ہیں آج کل, برطانیہ کے اپنے ایشوز چل رہے ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک اکانومیکل کرائسس چل رہا ہے. اگر کوئی بھی ملک اس سچویشن کے اندر اگر انٹر ہوتا ہے سو اس کے لیے خود کے لیے یہ ایشوز کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پھر اگر آپ دیکھیں ابھی اسرائیل کا ابھی تھوڑا عرصہ پہلے یہ ایشو ہوا, تو امریکہ نہیں چاہے گا کہ اس ایشو کے اندر انٹر ہو, اسی لیے اس نے ریفیوز کر دیا ویزا, برطانیہ نے ریفیوز کر دیا. تو اگر رہی بات دوسری بات کہ ان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ یہ ان کے پارٹی کے بغیر یہ لڑا جائے گا, تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے وہ بھی, تو اس کے بغیر وہ لڑ نہیں سکتے ہیں, کوئی بھی الیکشن نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہوگا کہ شیخ حسینہ واجد اس الیکشن کے اندر حصہ نہیں لے پائیں گی, اور کچھ جو چنندہ جو ارکان ہیں وہ اس کے اندر حصہ نہیں لے پائیں گے, لیکن یہ ہے کہ حصہ تو لیں گے. آپ جیسے خالدہ ضیاء کا کل بیان آیا, انہوں نے کہا کہ میں سب کو معاف کرتی ہوں, میں نے کسی بھی قسم کا میں بدلہ نہیں لوں گی, لیکن الٹیمیٹلی ان کا یہ بھی بیان آیا کہ ہم جو ہے وہ فساد نہیں چاہتے. تو اگر آپ روکیں گے, اتنی بڑی پارٹی کو آپ روکیں گے, تو آپ ایک فساد جیسا ایک سامان پیدا کریں گے. اچھا جی شیخ بھائی, تو آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ بات تھی ہمارے اس پورے سیشن کی, کیا آپ جو پاکستان کی سیاست ہے اس ٹائم اس کو آپ بنگلہ دیش کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے پاکستان کے حالات بھی بنگلہ دیش کی طرح ہو جائیں؟ اچھا, ایسا کہا جا رہا ہے بہت سارے سوشل میڈیا چینلز کے اوپر, بہت سارے میڈیا چینلز کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایسا ہو سکتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا ہوگا, بیکاز اگر ایسا ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا. ایسا ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا کہ جس طرح کے ہم نے حالات پچھلے کو 3-4 سالوں کے اندر دیکھے ہیں, اس سے بہت بہتر حالات جو ہے نا وہ بنگلہ دیش کے تھے.
تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر، لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کیسا ہوگا. جی چلیں جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ان شاء اللہ آپ کو پھر بار بلائیں گے ہم کسی اور سیشن میں. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. 10 منٹ ہوگی. Spend stuff on